نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، دور دراز سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ میں مل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں کلکتہ کے کونے کونے سے آئے ہوئے سنی مسلمان حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ عظیم الشان مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ قائم ہے اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کا بچہ بچہ اپنے سر پر کفر باندھ کر میدان میں حاضر ہونے کی جرأت و ہمت رکھتا ہے۔ علماء کرام کا جمع غفیر ہے، بہت سے مؤخر علماء تشریف فرما ہے اور ان حضرات کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ کانفرنس اپنے کامیابی کی مراحل کی طرف رواں دواں ہے۔ خطیب ہندوستان حضرت علامہ سیف اللہ علیمی ریکارڈنگ ہو رہا ہے، عالم نبیل حضرت علامہ مفتی مختار عالم مدد اللہ العالی، حضرت علامہ مولانا زین الدین شمسی اور ان کے علاوہ بہت سے علماء و فضلاء یہاں تشریف فرما ہے۔ اور اس جلسے کی سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ عالم اسلام کے مشہور و معروف خطیب مفکر اسلام حضرت علامہ
قمرالزماں اعظمی جنرل سیکریٹری ورلڈ اسلامک مشن لندن، وہ بھی تشریف لا چکے۔ فکر میں ڈوبی ہوئی ایک ولولہ انگیز تقریر آپ سماعت کریں گے، لیکن نہایت اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں، متانت و سنجیدگی کا ثبوت پیش کریں، تاکہ دیکھنے سے یہ احساس ہو کہ یہ جلسہ مہذب سنی مسلمانوں کا ہے، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں سب اس جلسے کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی آپ نہیں پائیں گے ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے دوستی کریں۔ ایک مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ اللہ و رسول سے دشمنی رکھنے والے لوگوں سے دوستی رکھیں۔ مسلمان اللہ کے دوستوں سے دوستی رکھتا ہے اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے۔ کون اللہ کا دوست ہے اور کون اللہ کا دشمن ہے؟ میری تقریر اللہ کے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان خط امتیاز کھینچتی ہوئی نظر آئے گی۔ جو سواد اعظم اہل سنت کا ماننے والا ہے، جو عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت پر قائم و دائم ہے، جو مزارات پر حاضری دیتا ہے، ولیوں کے تصرفات و کرامات کا قائل ہے، وہی حقیقت میں اللہ کا چاہنے والا ہے، رسول اللہ کا دیوانہ۔ اور جو ان چیزوں کا منکر ہے وہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے، لاکھ درود پڑھتا رہے، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، لیکن ایسا آدمی حقیقت میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہوا اور صدیق اکبر کا دور آیا۔ کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کیسے جہاد کریں گے، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا، اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی۔ تو آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم دور جاہلیت میں بہت سخت تھے، کیا دور اسلام میں پلپلے ہو گئے؟ کیا اسی حدیث کے اخیر میں اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کی وجہ سے اس کا مال بھی لیا جائے گا اور اس کی جان بھی لی جائے گی۔ جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہو گیا وہ حق اسلام میں گرفتار ہو گیا، کیونکہ زکوٰۃ یہ حق اسلام ہے، اور جو اس کا انکار کرے حق اسلام کی وجہ سے اس کا مال بھی لیا جائے گا، اس کی جان بھی لی جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب کا سینہ کشادہ ہو گیا، دلوں کے بند دروازے کھل گئے، اور آپ نے فرمایا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کو پہلے کبھی سنا ہی نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ اس حدیث کو سننا۔ حضرت صدیق اکبر کی تشریف و توحید ہے، ان کے دلوں کے بند دروازے کھول دیے۔ حضرت علی کا زمانہ آیا، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ اسلام کی وہ عظیم جنگیں ہیں جس میں بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین شہید ہوئے۔ جنگ صفین میں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کی فوجیں ہیں، دوسری طرف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی فوجیں ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، 500 سے زیادہ قرائے صحابہ شہید ہو گئے، اور قریب تھا کہ حضرت امیر معاویہ کی فوجیں پسپا ہو جائیں، لیکن حضرت امیر معاویہ نے خاص حکمت عملی کی بنیاد پر
اپنی فوجوں سے کہا کہ نیزوں پر قرآن بلند کر کے فضا میں بلند کرو اور کہو ہم کتاب اللہ کے مطابق صلح کے لیے تیار ہیں۔ ان کی فوجوں نے نیزوں میں قرآن لپیٹ کر فضا میں بلند کیا اور کہا اے علی، اگر آپ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم بھی کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو کیوں نہ کتاب اللہ کو فیصل مان کر ہم لوگ کتاب اللہ کے مطابق صلح کریں۔ حضرت علی نے فرمایا بے شک میں صلح کے لیے تیار ہوں۔ دونوں طرف کی فوجیں ہٹ گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے عمرو بن العاص کو آگے بڑھایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اپنی طرف سے صلح کی گفتگو کے لیے ابو موسیٰ اشعری کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آپ ہی کی جماعت سے کچھ لوگ نکل گئے اور کہا اے علی اب ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ حضرت علی نے فرمایا کیسے میں کافر ہو گیا، کیسے میں مشرک ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا آپ نے غیر اللہ کو حکم مان لیا اور قرآن فرماتا ہے للحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کے لیے ہے اور آپ نے غیر اللہ کو حاکم مان لیا اس لیے آپ مشرک ہو گئے، اب ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم معمولی شخصیت کے مالک نہیں تھے، باب العلم تھے، مولائے کائنات تھے، داماد مصطفیٰ تھے۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہم اہد قلبہ، اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما دے۔ تو علی فرماتے ہیں فما شکت تو بادو فی قبائل بین اثنین، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا تو میرا سینہ علم نبی کا مدینہ بن گیا۔ کسی بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر مجھے تردد نہیں ہوا، صبح نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، آیت صحیح پڑھی گئی لیکن معنی اس کا غلط نکالا گیا۔ اگر غیر اللہ کو حاکم ماننا شرک ہوتا تو اسی قرآن میں اللہ نے زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے حکم مقرر کرنے کا حکم دیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اگر زوجین میں اختلاف ہو جائے تو ایک حکم شوہر کی طرف سے ایک حکم بیوی کی طرف سے مقرر کرو، اگر دلوں میں اصلاح ہے تو پروردگار عالم دونوں کے دلوں کو جوڑ دے گا۔ آپ نے فرمایا اگر غیر اللہ کو حاکم ماننا شرک ہوگا تو پروردگار عالم زوجین کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو حکم مقرر کرنے کا حکم نہ دے۔ حضرت علی نے اس جماعت کے ساتھ بھی جہاد فرمایا۔ نہروان کے مقام پر گھمسان کی لڑائی ہوئی، کئی ہزار خارجی مارے گئے۔ جب حضرت علی اپنی فوجیں بھیج رہے تھے حضرت امام حسین آگے بڑھے، کہا ابا جان آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے، یہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ رکھتے ہیں، یہ تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا نبی نے جس بات کا مجھے حکم دیا ہے میں اس حکم کو پورا کر کے رہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنا نائب اور اپنا علم بردار بنا کر نہروان کے مقام پر بھیجا۔ بہت سے خارجی مارے گئے اور اچانک لڑائی کے دوران یہ اطلاع ملی کہ کئی خارجی نہ پار کر کے اس طرف چلے گئے۔ حضرت علی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، صرف 5 بھاگے ہوں گے اور وہ بھی نہر کے اس پار مارے گئے ہوں گے، ایک بھی خارجی نہر پار کر کے بھاگ نہیں سکتا۔ جب جنگ ختم ہوئی نہر کے اس پار جا کر دیکھا گیا تو 5 خارجیوں کی لاشیں وہاں پر پڑی ہوئی۔ لاشوں کے انبار کے پاس حضرت علی آئے اور آپ نے فرمایا اين الصدیہ، پستان والا کہاں ہے؟ سب کے سب حیران ہیں کہ ان فوجیوں کے بیچ میں پستان والا کہاں سے آ سکتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پستان والا بچ کر چلا گیا ہو، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تلاش کرو، پستان والا ضرور انہی لاشوں کے بیچ میں ہوگا۔ ایک ایک لاش جب ہٹائی گئی تو زمین کے اوپر ایک ایسی لاش بھی ملتی ہے جس کا یہاں سے ہاتھ کٹا ہوتا ہے، گوشت کا لطفہ لٹک رہا ہوتا ہے، اور حضرت علی نے فرمایا یہی پستان والا ہے۔ اين الصدیہ، پستان والا کہاں ہے؟ پستان والے کی لاش مل گئی۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اس پاک زمین کو ناپاک لوگوں سے اس نے پاک کر دیا۔ ایک شخص نے کہا حضور بڑا اچھا ہوا کہ یہ مارا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ نہ سمجھو کہ فتنہ ختم ہو گیا،
نبی نے فرمایا تھا کہ ان کی نسل سے اور بھی لوگ پیدا ہوں گے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، حتیٰ یخرج آخرہم الدجال، یہاں تک کہ آخری گروہ دجال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ نبی نے ان کی پہچان بھی بتائی ہے، نبی نے ان کی علامتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ نمازیں خوب پڑھیں گے، روزہ خوب رکھیں گے، قرآن کی تلاوت خوب کریں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اپنی نمازوں کے آگے، ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے آگے حقیر سمجھو گے، اپنے اعمال صالحہ کو ان کے اعمال کے سامنے حقیر سمجھو گے۔ تحقرون صلاتکم عند صلاتہم وصیامکم عند صیامہم واعمالکم عند اعمالہم یتلون القرآن ولا یجاوز